12 قبیلوں سے مشہور ہونے والی قوم بنی اسرائیل یا قوم یہودا، جس نے پوری دنیا میں قرآن برپا کر رکھا ہے، جو قوم کئی صدیوں تک در بدر بھٹکتی رہی، جن کا نہ تو کوئی ملک تھا نہ ہی ٹھکانہ، کس طرح یہودی قوم سرزمین فلسطین کو ہمیشہ سے اپنی جاگیر سمجھتے ہوئے ارض فلسطین پر قبضہ کرتے چلے گئے۔ موجودہ دور میں سیاسی رنگ دے کر لڑی جانے والی جنگ اصل میں ہے کیا، جو آج تک فلسطینی نہتے مسلمانوں کو دبوچے ہوئے ہے؟ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اوان وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سرزمین فلسطین نے اپنے 1000 سالہ تاریخ میں ہمیشہ دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں کو ہی گلے لگایا۔ ہر دور، ہر زمانے میں فلسطینیوں کے کندھے جوان، بچے، بوڑھے اور عورتوں کے جنازے اٹھاتے رہے۔ ملک شام کا جنوب مغربی علاقہ جو بحر روم کے ساحلی پٹی پر واقع ہے، فلسطین کہلاتا ہے۔ تاریخی اوراق بتاتے ہیں کہ حضرت انسان نے اسی سرزمین سے فصل کو اگانا شروع کیا اور اس پر انسان رہنے اور بسنے لگے۔ فلسطین سرزمین کو دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ یہود و نصارہ کی کتابیں سرزمین فلسطین کو موعود کے نام سے بتاتی ہیں۔ یہودیوں کے مطابق جب 3000 سال پہلے یہاں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ آباد ہوئے تو آپ نے یہاں پر ایک عبادت گاہ کی بنیاد رکھی، جسے بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک عظیم ہیکل کے طور پر تعمیر کیا گیا۔ مگر عیسائیت کا ماننا ہے کہ بیت اللحم یعنی وہ مقام جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ بھی فلسطین کے شہر یروشلم میں ہے اور آپ یہاں پر سے ہی مصلوب کیے گئے۔ جبکہ اسلام میں اللہ کا کلام قرآن مجید اسے پاک سرزمین اور بابرکت نام کہا گیا۔ اس مقام کی طرف ہمارے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے موقع پر بھی اس مقام پر تشریف لائے اور تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ بیت المقدس کو مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا حرم قرار دیا گیا۔ خلیفہ ثانی جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سال 638 عیسوی سرزمین فلسطین کو آزاد کرا لیا گیا۔ یہ علاقہ اس وقت روم کے عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ مسلمانوں کے خلیفہ ثانی نے اس سرزمین پر تشریف لا کر سب سے پہلے اس چٹان پر مسجد بنانے کا حکم دیا۔ یہ وہی چٹان تھی جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر جانے کا سفر شروع فرمایا۔ یہ مسجد آج مسجد اقصی کے نام سے اپنی پہچان رکھتی ہے۔ جب اموی دور حکومت شروع ہوا تو عبد المالک بن مروان نے حرم پاک کے ایریے میں ہی قبۃ الصخرہ کی تعمیر کی اور اقصی کے نزدیک ہی اسے تعمیر کیا۔ وقت گزرتا گیا، حالات و واقعات بدلتے رہے۔ تاریخی حساب سے ارض فلسطین تقریباً 500 سال تک مسلمانوں کے ہی قبضے میں رہا۔ یہ علاقہ اس وقت عربی تہذیب و ثقافتی لحاظ سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتا تھا۔ جب عرب و بربر مسلمان آ کر اس علاقے میں آباد ہوئے، یوں یہ علاقہ اسلام و عربی ثقافت میں رنگ گیا۔ مگر سال 1099 عیسوی میں ایک بار پھر مصیبتوں نے ارض فلسطین کی طرف اپنا رخ موڑا، جب صلیبیوں نے ارض مقدس پر حملہ کر کے اس علاقے کو اپنے قبضے میں لیا۔ کچھ عرصہ بیت جانے کے بعد اللہ نے سرزمین فلسطین کی خدمت کے لیے ایک بہادر اور نڈر لیڈر صلاح الدین ایوبی کو طاقت و ہمت دے کر سرزمین فلسطین کی جانب بھیج دیا۔ 2 لاکھ فوج کے ساتھ اردن پار کر چکا ہے۔ ہم کسی قیمت جنگ نہیں کریں گے صلاح الدین سے، نتیجہ صرف ایک ہے، شکست۔ قسم ہے اس شہر کو لینے کی حسرت ہی تمہاری آخری حسرت ہوگی۔ آپ کو شاید یاد نہیں، میرا نام صلاح الدین۔ آپ کے لیے کیا ہے یروشلم؟
सब اس कुछ عظیم و بہادر سپہ سالار کی جنگی حکمت عملی نے سرزمین فلسطین کو ایک مرتبہ پھر 100 سالہ جنگ سے چھٹکارا دلا کر آزاد کروایا۔ اس کے بعد 700 سال کے عرصہ تک یروشلم مسلمان حکمرانوں کے قبضے میں رہا۔ مملوکوں اور عثمانیوں کی حکومتیں بدلتی رہیں، مگر جو ہی عثمانی حکومت میں دراڑ پڑتی گئی اور سلطنت عثمانیہ کمزور ہوتی گئی تو یہودیوں نے تیسری ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا شروع کر دی۔ یہودیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی، جسے یہودی مقدس عبادتگاہ کے طور پر سمجھتے ہیں، یہ بخت نصر اور ٹائٹس کے حملوں میں 2 مرتبہ تباہ ہوا، جس میں بہت سے یہودی بھی مارے گئے۔ یہودی قوم کا اب ایک ہی مقصد تھا کہ وہ کسی طرح اس ہیکل سلیمانی کو پھر سے تعمیر کر سکیں اور قیامت سے پہلے ایک یہودی ریاست کو قائم کر کے دجال کا استقبال کریں، جس کے ساتھ مل کر وہ پوری دنیا پر یہودی حکومت قائم کریں۔ مگر اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے سے پہلے انہیں آخری عثمانی سلطان عبد الحمید جیسی رکاوٹ کو راستے سے ہٹانا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد یہودی قوم کا اپنا کوئی ملک تو نہ بچ سکا اور یہودی در بدر بھٹکتے رہے۔ جب 19ویں صدی میں صہیونی تحریک کا آغاز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر میں بکھرے یہودیوں کو اکٹھا کر کے فلسطین کی جانب بلایا جائے اور پھر سے حکومت کرنے کے بعد تیسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جا سکے۔ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ جب پہلی عالمی جنگ کے موقع پر ہوا تو فلسطین برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا اور یورپی ممالک نے صہیونی تحریک کی حمایت کرتے ہوئے دنیا بھر کے یہودیوں کو فلسطین میں اکٹھا کرنا شروع کیا۔ مگر امن و فساد کا جوڑ، یعنی باہر سے آنے والے یہودی اور فلسطین کے اندر بسنے والے عربی مسلمان کے درمیان جلدی اختلافات کی ہوا چلنے لگی۔ بگڑتے حالات کو دیکھتے ہوئے UN نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا اور فلسطین کے علاقوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک حصہ جس کا نام عرب فلسطین، جبکہ دوسرا یہودی اسرائیل، جبکہ یروشلم کا کنٹرول یونائٹڈ نیشن نے اپنے پاس ہی رکھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں 3 بڑے مذاہب کی عبادت گاہیں اور مقدس مقامات تھے۔ 14 مئی 1948 کے دن اسرائیل ملک کو ایک الگ ملک کے طور پر باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے تمام ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بتا دیا گیا، لیکن ارد گرد کے عرب ملکوں نے اسرائیل ملک کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ یوں اس جنگ نے ایک نیا رخ اختیار کیا، مگر اس جنگ کی ایک انوکھی بات کہ ایک اسرائیل ملک نے الگ الگ کر کے تمام عرب ممالک کو شکست دے دی۔ مگر یہودیوں کی لالچ و بے حسی یہیں تک نہ رہی۔ اسرائیل کے کیے گئے یونائٹڈ نیشن اصولوں کو بھی توڑتے ہوئے ان علاقوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا جو فلسطین کا حصہ تھے، جو 7 لاکھ مسلمانوں کے بے گھر ہونے کی وجہ بنی۔ اس دن کا نام القبہ یعنی تباہی کا دن رکھا گیا۔ 1967 کا سال خطہ فلسطین کے لیے ایک بار پھر ہلچل کا سال دکھائی دیا، جب عرب طاقتوں کا سامنا ایک بار پھر اسرائیل سے ہوا۔ یہ جنگ 6 دنوں تک جاری رہی۔ یہ فتح بھی اسرائیل کے نام رہی، جو فلسطینی مسلمانوں کے لیے ایک بار پھر مصیبت اپنے ساتھ لائی۔ اس جنگ نے ایک بار پھر مسلمانوں کو ویسٹ بینک اور غزہ کے ایریے تک محدود کر دیا۔ یہودیوں نے اپنی لالچ و سازشوں کو یہیں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ فلسطینی علاقے کا وہ حصہ جو اسے کمزور دکھائی دیتا، اسرائیل ان علاقوں تک رسائی حاصل کرتا چلا گیا۔ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے کئی تحریکیں سامنے آئیں، مگر گزرے 20 سالوں میں قتل و غارت، جھڑپیں اور خونریزی کا سلسلہ جاری رہا۔ سرزمین فلسطین آج مسلمانوں کے خون سے لال دکھائی دیتی ہے۔ آج بھی فلسطین کے بچے، عورتیں اور بزرگ شاید کسی کے منتظر ہیں۔ سرزمین فلسطین شاید اب بھی اس بہادر و دلیر صلاح الدین ایوبی جیسے لیڈر کی منتظر ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان غم و دکھ کے اضطراب میں ہیں۔ ہر مسلمان فلسطینیوں کے اس درد کو محسوس کر رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس درد کی دوا بھی عطا فرمائے۔